اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ کفار مکہ کا پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے جناب والا 5-7 مطالبات رکھے، جی آپ ایسا کریں پھر ہم آپ کو مانیں گے، آپ ایسے کر دیں پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ یعنی ان کی ساری باتیں جو ان کا دار و مدار تھا وہ آ جا کے پیسے پر، دولت پر، کھانے پینے پر ختم ہوتا تھا کہ یا تو آپ باغ لگا دیں یا سونے کے گھر بنا دیں یا ہمارے لیے کچھ کر دیں پھر ہم آپ کو مانیں گے، اس کے علاوہ آپ جو مرضی کر لیں ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی بات یہاں پہ ارشاد فرمائی گئی، فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما منع الناس، لوگوں کو کیوں جو ہے وہ روکا، لوگ کیوں رک گئے ہیں ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لانے سے، اذ جاءهم الهدى جب ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیوں لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے؟ جب ان کے پاس ہدایت موجود ہے، نشانیاں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، جو دلیل تم نے کہی وہی دلیل دکھا دی گئی ہے، جو بات تم نے کہی وہ بات پوری کر دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ کس بات نے تمہیں منع کر رکھا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ اس کی وجہ یہاں پہ بیان کی، فرمایا کہ کفار مکہ کے اپنا ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ ما الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے کہا، جناب کفار مکہ کہنے لگے ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیج دیا ہے؟ لو اے گل تے اے بات، یعنی انہوں نے کہا جی ہم ایک انسان کو رسول کیسے مان لیں؟ حالانکہ اس کا جواب قرآن پاک کے اندر بھی دیا گیا، فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ کون تھے؟ فرشتے تھے۔ نوح علیہ السلام فرشتے تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، جتنے نبیوں کو تم خود مانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی تو شان ہی یہی ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آخرت تک ایسا رکھ دیا، قیامت تک ہر بندہ ان کو مانے گا۔ کفار مکہ باقاعدہ فخر کرتے تھے اس بات پر کہ ہم ابراہیمی ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب جو تمہیں جو بڑی عجیب، بڑی حیران کن بات لگ رہی ہے، لو جی انسان بھی رسول بن کے آ سکتا ہے، تو فرمایا ذرا یہ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ بھی تو انسان تھے، ان کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو، موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار ہے، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، جتنے بھی نبی ہیں یہ سارے کے سارے انسان تھے، اور ان ہر نبیوں میں سے کسی نہ کسی کو تو یہ سارے مانتے آ رہے ہیں۔ میں جب وہ سارے نبی انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، تو میرا محبوب پھر کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ انسان کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا کہ ان عقل کے پیدلوں کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انسانوں کے پاس ان کو سمجھانے کے لیے انسان ہی بھیجا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں، آپ نے کبھی دیکھا، چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ دو چیونٹیاں جب آپس میں ٹکراتی ہیں نا، وہ آپس میں پھس پھس کر کے نکل جاتی ہیں۔ اب آپ کوئی بندہ چیونٹی کو پکڑ کے بات سمجھا کے دکھائے، بھائی چیونٹی کی بات چیونٹی سمجھے گی، ہاتھی کی بات ہاتھی سمجھے گا، شیر کی بات شیر ہی سمجھ سکتی، یعنی جو جس چیز کی جنس ہو گئی نا وہ اسی کی بات سمجھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی بات تک نہیں سمجھ سکتا ہے۔ پنجابی کے سامنے ایک پشتون کھڑا ہو جائے، جب وہ اپنے گاڑے باڑے مارے گا تو کیا کریں گے ہم سمجھ نہیں آئے گی ہمیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ تو پتہ نا کہ یار بندہ ہی بندے کو سمجھا سکتا ہے، ہم کسی بندے کو کہیں گے کہ چل بھائی یار اس کا ترجمہ کر کے بتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کیسا بھونڈا قسم کا تمہارا سوال ہے کہ جناب لو جی انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسول کیسے بنا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب آپ ان کو فرما دیں، یہ سارے عقل سے پیدل ہو چکے ہیں، اسلام کو نہیں مانیں گے تو عقل سے پیدل ہی ہوگے نا۔ فرمایا ان کا حال کیا ہے؟ لو کان فی الارض ملائکۃ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ زمین پر فرشتے نازل فرما دیتا، یعنی فرشتے اگر زمین پر ہوتے، اور یمشون مطمئنین، اور اگر وہ تمہارے ساتھ چلتے پھرتے تو پھر کیا ہوتا؟ لنزلنا علیہم من السماء،
پھر ہم فرشتوں کو سمجھانے کے لیے بھی آسمان سے مالا کر رسولا، فرشتہ ہی رسول بنا کے بھیجتے. اصول سمجھ آیا؟ کیونکہ انسان زمین پہ بستے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھی انسان ہی بھیجا ہے. اگر فرشتے یہاں پہ آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا، پھر کسی انسان کو نہ بھیجتا. تو جس کو سمجھانا ہے اسی جیسا کوئی آئے گا تو سمجھائے گا نا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے لوگ کہ لو جی اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں پہ بشر اور رسول والی، بشر اور نور والی بات آ گئی ہے. تو بھئی ایسی بات نہیں ہے. جبریل علیہ السلام نوری ہے. کئی مرتبہ علیہ السلام کے پاس بشر کی صورت میں آیا کہ نہیں آیا ہے؟ حدیث جبریل تو ویسے بڑی مشہور ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہوا کیا کہ جناب ایک دن ایسا بھی آیا استعلا علینا یومن، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر، ہمارے سامنے ایک بندہ ایسا آیا، سواد الشعر، بڑے کالے سیاہ جناب اس کے بال، ٹھیک ہے، اور سفید اس نے کپڑے پہنے ہوئے حضور علیہ السلام کے قریب آیا. اور حال کیا تھا؟ میں کہ فاصلہ رکبتہ الی رکبتہ ووضع کفہ الی فخذہ. وہ کہتے ہیں کہ جناب حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے گھٹنے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اوپر رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد اس نے سوال پوچھے، یا رسول اللہ احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، فلانی شے کیا ہے، فلانی شے کیا ہے، فلانی چیز کیا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس نے 4-5 سوال پوچھے. سوال پوچھنے کے بعد ہم حیران اس بات پہ تھے کہ یار یہ بندہ کون ہے؟ مسافر ہے نہیں. اگر مسافر ہوتا تو کوئی مٹی کٹے کے نشان ہوتے اس پہ اوپر. کپڑے بھی بڑے سفید پہنے ہوئے ہیں، نہایا دھویا ہوا بندہ ہے. یہ ہے کون؟ اور آ کر حضور سے سوال پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حضور جواب دیتے کہتے جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پھر کہتے جی احسان کیا ہے؟ حضور اس کا جواب دیتے کہتے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ بڑا حیران کن بات یہ تھی کہ سائل ہے، سوال کر رہا ہے، حضور جواب دیتے، اس کی تصدیق بھی آپ ہی کر دیتا ہے کہ ہاں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ہوا کیا؟ جب وہ چلا گیا نا، حضور نے ارشاد فرمایا تدری یا عمر، فرمایا تو جانتا یہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو خود پریشان ہیں کہ کیسا عجیب سائل ہے، آ کے سوال بھی کرتا ہے، جب آپ جواب دیتے ہیں اس کی آپ کی تصدیق بھی ساتھ ہی کر دیتا ہے کہ آپ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم تو خود پریشان ہو کے بیٹھے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا وہ جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے. اچھا آگے جو حضور کے الفاظ ہیں وہ بڑے کمال کے، اسی حدیث جبریل کا حصہ ہے. کیا حضور نے ارشاد فرمایا آتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. جبریل، حضور نے دین سکھا رہا ہے. جبریل اگر تھوڑی دیر کے لیے آئے دین سکھانے کے لیے، وہ تو انسان بن کے آ رہا ہے، تو جس نے ساری انسانیت کو دین سکھانا ہے وہ کس شکل میں آئے گا یار؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد حضور نے تو ساری کائنات کو سکھانا ہے، سارے جہان کو سکھانا ہے، تو حضور کس شکل میں آئیں گے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے جبریل علیہ السلام صحابہ کو دین سکھانے آئے. اچھا دین بھی کیا سکھانے آئے تھے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ وہ کون سا دین تھا جو حضور نہیں سکھا رہے تو جبریل سکھانے آ گئے تھے. حضور بھی تو دین سکھا ہی رہے تھے نا. یہ کون سا دین تھا جو جبریل علیہ السلام سکھانے آئے تھے؟ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ کرام کو حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب سکھانے آئے تھے. سمجھ آئی؟ اس پر امام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حقیقت یہ ہے کہ بتانے آئے تھے کہ استاد کے سامنے شاگرد کو بیٹھنا کیسے چاہیے. سمجھ آئی؟ کس طرح بیٹھے؟ فاسند رکبتہ الی رکبتہ، حضور کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے اتحیات کے اندر بیٹھتا ہے. تو میں صحابہ کرام کو جبریل سکھانے آئے تھے کہ استاد کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اور استاد بھی پھر امام الانبیاء جیسا ہو تو ان کے سامنے تو ویسے بھی پھر لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، یہاں تو پھر سانس لینا بھی ادبی ہے، تو پھر حضور کے سامنے بیٹھنا تو پھر ویسے بھی ادب کا تقاضا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام مقصد یہ ہے کہ اگر جبریل علیہ السلام سمجھانے کے لیے آئیں، ہیں بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ انسان کی شکل میں آئیں. تو جس نے 7 ارب یا 8 ارب یا پتہ نہیں کروڑوں مسلمانوں کو، کروڑوں انسانوں کو سکھانا ہے، دین سکھانا ہے، اٹھنا سکھانا ہے، بیٹھنا سکھانا ہے، کھانا سکھانا ہے، پینا سکھانا ہے، شادی کرنے کے طریقے سکھانے ہیں، بچوں کی تربیت سکھانی ہے، کیسے ہوگا؟ اگر حضور شادی نہ کرتے تو ہمیں شادی کا پتہ کیسے چلتا؟ اول تو پتہ ہونے کے باوجود فارغ ہیں. حضور نے شادی کر کے دکھائی ہے، ہمیں شادی کیا پتہ ہونے کے باوجود ہمارا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اگر حضور شادی ہی کر کے نہ دکھاتے تو تب ہمارا کیا بنتا؟ حضور نے بچوں کو پال کے دکھایا ہے کہ بچیوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، ہمارا تو ویسے بیڑا غرق ہوا پڑا اگر حضور نہ سکھاتے تو. ٹھیک ہے. حضور نے کھانا کھا کے بتایا ہے کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، اگر حضور ہی نہ سکھاتے تو پھر کیا بنتا؟ جو قوم آج لنگر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے،
ٹھیک ہے جی، لنگر کی خاطر تم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر حضور نہ سکھا جاتے تب ہمارا حال کیا ہوتا؟ حضور نہ سکھاتے کہ پانی کیسے پیا جاتا ہے تو کیا بنتا ہمارا؟ حضور نہ سکھاتے کہ سونا کیسے ہے، اب کیا بنتا؟ تو اس لیے انسانوں کو سکھانے کے لیے انسان کا رسول بننا لازمی تھا، مگر نہ سمجھ نہ آتی۔ اگر اللہ کرم کرے، سمجھنے والی بات ہے، اگر حضور کی اولاد نہ ہوتی تو ہم کیسے سمجھتے کہ بچوں کی پالنے کی فضیلت کیسے ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور حضور کے بیٹے نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یار اگر بیٹا دنیا سے چلا جائے تو اس پر صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم حضور کے شہزادے ہیں، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو مبارک آ گئے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی رو رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا عمر رونا رب کی رحمت ہے، رونا رب کی رحمت ہے۔ تو اس لیے نبی قوم کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے نبی کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لو، تمہیں جو بھی مسئلہ ہوگا میرے نبی کی زندگی تمہاری رہنمائی کر رہی ہوگی۔ تمہارے کاروبار کا مسئلہ ہے، میرے نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو۔ تمہارے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، وہ اٹھا کے دیکھ لو۔ شادی کا مسئلہ ہے، وہ اٹھا کے دیکھ لو۔ بچوں کا مسئلہ ہے، وہ اٹھا کے دیکھ لو۔ کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، وہ اٹھا کے دیکھ لو۔ سیاست کرنی ہے، وہ اٹھا کے دیکھ لو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے یمشون مطمئنین اور وہ تمہارے پاس آباد ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم بھی پھر آسمان سے مالا کر رسولا، پھر ہم فرشتہ ہی رسول بھیجتے، کیونکہ فرشتوں کو جو سمجھانا ہوتا، انسانوں کو سمجھانے کے لیے تو انسان بنا کے بھیجا ہے۔ آگے اے محبوب کل آپ فرما دے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں واقعی اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ہاں رب گواہ ہے، جب رب گواہ ہے میرے سچائی پر تو کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں نا جی کتنی بڑی گواہی بات ہے کہ حضور کی نبوت پر تو رب بھی گواہ ہے، انبیاء کی نبوت پر تو رب بھی گواہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ساری قرآن کی آیت موجود ہے۔ فرمایا ہم نے انبیاء کے ٹولے کو، جماعت کو علیحدہ کر کے ان سے علیحدہ خطاب فرما کے فرمایا ہم نے تمہیں ذمہ داری دینی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی نبوت پر رب خود گواہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں فرمایا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، فرمایا تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا کوئی بات نہیں ہے۔ انہ کان بعبادہ، بے شک جو میرا رب ہے وہ اپنے بندوں کے خبیرا بصیرا، دیکھ بھی رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، اس کا علم بھی رکھتا ہے، خبر بھی اس کو ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں پیغام پہنچایا یہ بھی رب دیکھ رہا ہے، تم نے جو آگے سے ڈیمانڈیں رکھی یہ بھی رب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں نا اب ان کی سب سے بڑی پریشانی کیا تھی؟ انہوں نے حضور کو اپنے سامنے دیکھا تھا، ان کو پریشانی یہ لگی کہ یار ہماری آنکھوں کے سامنے پلنے والا، جوان ہونے والا، ہمارے ہاتھوں سے اس کی شادی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بچے ہوئے ہیں، اب یہی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ رہتا ہو نا قریب، چاہے وہ جتنا بڑا امام غزالی کیوں نہ ہو، لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے نا، امام غزالی ہوگا تو دور کے لوگوں کے لیے ہوگا، اپنے کے لیے نہیں۔ ہاں اگر قریب تو امام الانبیاء بھی کھڑا ہو تو قریب ہونے کی وجہ سے لوگ نہیں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یار یہ امام الانبیاء ہو سکتے ہیں۔ آج ہماری بات ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی ساری کائنات تب جا کے تخلیق ہوئی ہے جب حضور تشریف فرما ہے۔ رب نے تو پیدا ہی اب پوری کائنات کو اپنے محبوب کے لیے کیا نا، لیکن یہ بات ہم کر رہے ہیں، کفار مکہ سے تو پوچھ کے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جب جتنا بندہ دور ہوگا اتنا زیادہ عزت والا ہوگا، اور جتنا بندہ قریب ہوگا پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ امام بخاری لوگوں کے لیے امام بخاری تھے، لیکن جن کے شہر میں جا کے بیٹھے وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں نا۔ داتا صاحب، اب داتا صاحب ہے جب فوت ہو چکے ہیں، 900 سال ہے جی، 900 بلکہ 1000 سال ہو چکا ہے، تب جا کے داتا صاحب آج بھی زندہ ہوتے تو لوگ آج بھی مطلب مولوی صاحب کہہ رہے تھے مولوی صاحب تویز دے دو، ماجد دودھ نہیں دے رہی۔ یہ تو ان کے وصال کے بعد ان کو داتا صاحب بنا کے منو ٹنو من جو ہے وہ جناب دودھ لے کے آ رہے ہیں۔ اگر آج بھی زندہ ہوتا تو آج داتا صاحب آج بھی اس کو کوئی نہ کہتا، آج بھی انہیں مولوی صاحب ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یاد رکھیں یہ سب سے بڑا قریب کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہمارے قریب ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگ کہتے ہیں ایتے ہے
یہ چیز لوگوں کے لیے ڈوبی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم کی جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا عالم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قریب والے محروم رہتے ہیں اور دور والے فائدہ اٹھاتے ہیں. حضور نے باقاعدہ مثال دی. آپ نے ارشاد فرمایا عالم کی مثال چشمے کی طرح ہے. پانی کا چشمہ نہیں ہوتا, عالم کی مثال چشمے کی طرح ہے. قریب والے پیاسے رہ جاتے ہیں اور دور والے بھر کے لے جاتے ہیں. قریب والے کہتے ہیں ہاں یہی تو ہے, بھر لیں گے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو قریب ہی ہے پوچھ لیں گے کیا ہوتا ہے. جو بندہ باہر والوں کے لیے بڑا کچھ ہوگا نا, قریب والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ گھر کی مثال دیکھ لیں, جو بندہ گھر کے اندر, آپ دیکھیں حساب کتاب لگا کے دیکھ لیں, جو بندہ سب سے ذرا پورے گھر کو پال رہا ہوگا نا, گھر والوں میں اسی کی نظر سے گھر والوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. آپ باہر والے نوٹ کر لیں گے یار یہ بندہ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دیتا ہے, گھر اپنی کمائی لا کے دے رہا ہے, اپنا سارا کچھ کر رہا ہے, اس نے اپنے بھائیوں کے لیے ایسے کیا, اپنے بچوں کے لیے ایسے کیا, یہ کیا وہ کیا, ٹھیک ہے. بچے سے آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ساڑھے تحسان کی تسی ہے جی. اچھا چلو بات آ گئی ہے, ویسی ہی آ گئی ہے. یہ کہتے جی آج کل اولاد کیا کہتے ہیں ساڑھے تحسان کی تب باپیوں نے, اس کی ذمہ داری تھی. کیا ذمہ داری تھی؟ احسان نہیں تو اور کیا ہے. ذمہ داری تو یہ تھی کہ تجھے 2 روٹیاں پھینک کے دیے جاتے کہ چل کھا دفع ہو جان چھوڑ, تجھے اچھا کھانا کھلائے, یہ احسان ہی تو ہے, ٹھیک ہے. پڑھانے کی بات ہے, تجھے اسکول میں بھیج کے جناب 200 روپے کی فیس کے ساتھ بھی تجھے پڑھایا جا سکتا تھا, 2000 روپے بھر کے جو تجھے پڑھایا فیس, احسان ہی تو ہے. ہم نے اپنے بچوں کو احسان بتانا ہی چھوڑ دیا. ہم سوچتے ہاں جی ساری ذمہ داری ہے. ہماری کون سی ذمہ داری بھائی؟ یہ کون سی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ہر عید پہ تمہیں سوٹ لے کے دینا ہے؟ یہ کون سی ذمہ داری ہے کہ ہر 4 مہینے کے بعد ہم نے 4 سوٹ ہی بنا کے دینے ہیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ احسان ہے. لیکن ہم کیونکہ جتاتے نہیں ہیں, چپ کر کے جناب والا زندگی گزارتے جاتے ہیں. ساری عوام سمجھ, ساری قوم کو گولی مارے, ہماری اولاد سمجھے کہ یہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. بیوی ہے نا, میاں بیوی کا مسئلہ, میاں بیوی کا آپ دیکھیں درمیانہ کھانا اور سال کے 2 سوٹ, یہ ذمہ داری ہے آپ کی. ایک سوٹ بنا کے دے, دوسرے سوٹ بنا کے دے, 2 سوٹ بنا کے دے اور درمیانہ کھانا دے, ذمہ داری پوری, ٹھیک ہے. احسان کیا ہے؟ ہر عید پہ سوٹ, ہر شادی پہ سوٹ, ہر فوتگی پہ سوٹ, ہر خوشی پہ سوٹ, ہر غمی پہ سوٹ, ہر پھر اس کے اوپر لیسیں کھڑی ہوئی ہیں, اس کے اوپر ڈیزائن کھڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد جناب مہنگا سے مہنگا سوٹ ہے, ٹھیک ہے جی. یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے. ہاں کیونکہ ہم نے اپنی قوم کو, اپنے بچوں کو احسان بتانا چھوڑ دیا کہ یہ ہمارا احسان ہے, واقعی تجھ پر ہم احسان کر رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب ہم نے بتایا نہیں تو اولاد احسان ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. یہ میں نے ویسے ہی مسئلہ کیونکہ آ گیا تھا تو اس نے بتا دیا ہے. فرض تک ایک شاعر گزرے ہیں, تابی بھی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے نا اپنی اولاد کو بلا کے بٹھایا اور بٹھا کے انہوں نے کہا میں نے تم پر 2 احسان کیے ہیں, ایک تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اور دوسرا تمہارے پیدا ہونے کے بعد. اولاد پریشان ہو گئی, انہوں نے کہا بابا ایسے کون سے 2 احسان ہیں جو آپ نے ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہم پر کیے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد بھی کیا ہے؟ فرمایا پیدا ہونے کے بعد یہ ہے کہ تمہیں کھلایا میرا احسان ہے, ٹھیک ہے. تمہیں کپڑا دیا یہ احسان ہے, گھر دیا میرا احسان ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کون سا احسان ہے بھائی؟ انہوں نے کہا میں نے تمہارے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا, یہ بھی میرا تم پر احسان ہے. میں نے اپنے لیے اچھی بیوی نہیں ڈھونڈی کیونکہ مرد کی کمزوری ہے نا خوبصورتی, ٹھیک ہے. کہا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار میری بیوی خوبصورت ہونی چاہیے, بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ یار میرے بچوں کی ماں جو سمجھدار ہونی چاہیے. فرمایا کہ میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے لیے اچھی ماں کا جو میں نے انتخاب کیا نا, یہ بھی میرا تم پر احسان ہے. اپنی اولاد کو بتاؤ بھائی, یا ہم احسان ہی کر رہے ہیں. ذمہ داری کون سی ہے بھائی؟ ذمہ داری تو بہت چھوٹی رہ جاتی ہے. اگر ذمہ داری کی بات ہے جو 5000 کے اندر ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے, سال کے اندر 20 سوٹ لے کے تیرا ذمہ داری نہیں ہے, احسان ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.